السلام علیکم پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں صبح کی سوچ اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف اور میرے ساتھ ہیں جی حسنین لیاقت۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو صبح کی سوچ۔ آپ سب کو صبح بخیر، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید کرتے ہیں۔ حسنین آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، بہترین۔ اچھا تو پھر بتا دیں اچھی ہے جی ایگزیکٹلی آج کی صبح اچھی ہے، امید کرتے ہیں آپ کی بھی اچھی ہو، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ یہ بتائیں خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی خبر ہوتی ہے نا۔ اچھا کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھار کرکٹ سے ریلیٹڈ نہیں، ویسے تو اور بھی خبریں ہوتی ہیں، لیکن جب کرکٹ کی بڑی ڈیولپمنٹ ہو تو میں کوئی اور خبر آپ کو نہیں دیتا۔ اور آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کل کی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ کہ افغانستان کرکٹ ٹیم میرے مطابق ایک دفعہ پھر بازی لے گئی ہے۔ 2023 میں جب انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا تو انہوں نے اپنا مینٹور بنایا انڈیا کے سابق کرکٹر، بہت ہی تابناک کرکٹر تھے، اجے جڈیجا کو۔ اس کے بعد وہ جو تجربہ تھا ان کا بڑا کامیاب رہا اور بہت ساری بڑی ٹیموں کو انہوں نے شکست دی۔ پھر جب 2024 کا امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ آیا تو انہوں نے اپنا مینٹور یا پھر کنسلٹنٹ رکھ لیا ڈیوائن براوو کو، جو کہ ویسٹ انڈیز کے پلیئر تھے۔ اور ابھی تک ایک خاموشی تھی افغانستان کے ٹیم میں، لیکن دے آر پلئنگ ویری اسمارٹلی۔ اور اب کیونکہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہے، سو پاکستان کی کنڈیشنز یونس خان سے بہتر کون جانتا ہے۔ سو لیجنڈری یونس خان 2009 کے ورلڈ کپ چیمپئن، پاکستان کے ایک ایسے کپتان جن کو کامیاب ترین کپتان سمجھا جاتا ہے، ان کو انہوں نے مینٹور لگایا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے کرکٹ بورڈ کی باتیں تو ان سے چلتی ہے، لیکن ان کی بات میچور نہیں ہوتی یونس خان سے، لیکن افغانستان کی بات میچور ہو چکی ہے ایز اے مینٹور یونس خان سے۔ اور دے آر پلئنگ ویری اسمارٹلی، جہاں پہ جاتے ہیں، جس کنڈیشنز میں جاتے ہیں، وہاں کا وہ مینٹور رکھتے ہیں، اور باقی تمام تر ذمہ داری ہوتی ہے انگلینڈ کے سابق کرکٹر جو کہ آج کل ان کے کوچ ہیں جوناتھن ٹراٹ کی، اور تمام تر افغانی پلیئرز کی۔ سو یہ بہت ہی اسمارٹلی کھیلتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی یہ اسمارٹ موو ہے، اسی طرح سے افغانستان کی جانب سے بھی آپ کو اسمارٹ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ ایگزیکٹلی ہم امید بھی یہی کرتے ہیں۔ تو یہ خبر تھی، بڑی ڈیولپمنٹ تھی کل کی جو حسنین نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سوشل سٹوری کے سیگمنٹ کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہے جی، بہت خوشخبری ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ بجلی جو ہے وہ سستی ہو چکی ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں جو ہے وہ کمی کا اعلان کر دیا ہے، اور کراچی کے حوالے سے بات کریں تو تھوڑی سی وہاں پر ان لوگوں کے لیے کم خوشی میں کہوں گی، کیونکہ 49 پیسے فی یونٹ، اور باقی ملک کے لیے تمام لوگوں کے لیے 76 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے بجلی میں۔ اور کراچی کے لیے یہ کمی اکتوبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت کی گئی ہے، جس کا اطلاق جنوری یعنی کہ اسی مہینے سے جو بلز آئیں گے اس میں ہو جائے گا۔ اور یہ ریلیف کے الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر لاگو نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملک بھر کے لیے ڈسکوز صارفین کے لیے نومبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت کمی کی گئی ہے، جس کا فائدہ بھی جنوری 2025 کے بلز میں ہی ہوگا، یعنی کہ اب جو بلز آئیں گے ان میں۔ اچھا، جب آپ نے یہ خبر بتائی نا کہ بجلی کی قیمت میں کمی ہوگی، تو میں نے کہا ابھی غزل بتائیں گی کہ 5 روپے کمی ہوگی، 10 روپے کمی ہوگی، کیونکہ جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو وہ 5 روپے، 3 روپے، 2 روپے کر کے بڑھتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی بجلی اور پیٹرول جب کم ہوتا ہے تو وہ 30 پیسے ہوتا ہے، 40 پیسے ہوتا ہے، حد کر کے بہت زیادہ بڑی کمی ہو جائے تو 1 روپے کی کمی آتی ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ ایک خبر ہوتی ہے نا، تو وہ پھر ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، چلو یار کچھ تو کمی آئی ہے۔ لیکن جب بڑھتا ہے تو وہ 5 روپے بڑھ جاتا ہے۔ آج کل کے حالات میں نا جتنی کمی ہو رہی ہے نا، آپ اسی کو غنیمت سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، غزل نے کہا تو ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور غنیمت سمجھتے ہوئے غزل نے اب کراچی کی بات کی، پاکستان کی بات کی، تو میں ایک دم سے ان کو انٹرنیشنل ٹور پہ لے کے جاتا ہوں۔ اور یہ بات ہمیشہ سے میں نے کہی ہے کہ جب بھی میں کسی چیز کی بات کرتی ہوں، اپنے ملک کی بات کرتی ہوں، یہ پوری دنیا گھمانے کے لیے ایسی ہے نا۔ دیکھیں، پاکستان کی بات ہوتی ہے تو دنیا کی بھی بات ہوتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ساتھ بالکل انٹر لنکڈ ہے۔ اس کے بعد گلوبل ولیج کی بات ہوتی ہے۔ میں بات کروں گا ڈنمارک کے خوبصورت گاؤں کی، جو کہ گول، سرکل اور دلکش تعمیرات کا شاہکار ہے۔ اچھا، ایگزیکٹلی ڈنمارک کا ایک ایسا گاؤں موجود ہے دنیا میں جو اپنے منفرد گول طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کشش کا مرکز بن گیا۔ یہ گاؤں نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال ہے، بلکہ اس کی جو ترتیب ہے، اس کے جو منصوبہ بندی ہے، ایک ماڈل کے طور پہ پیش کی گئی ہے۔ اور یہاں کی گلیاں، گھر ایک مخصوص ڈیزائن کے تحت بنائے گئے ہیں، جو نہ صرف ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ رہائشیوں کے لیے ایک پرسکون ماحول بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہم شیئر کرتے ہیں، اور یہ سٹوریز شیئر کرنے کا مقصد غزل کیا ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی عقل آ جائے، ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی کچھ آ جائے، کیونکہ ہم سارے نا وہ بے ہنگم سے سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ اگر کسی کا 5 مرلے کا گھر ہے یا 10 مرلے کا گھر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر 3، 4، 5 انچ آگے ہو جائے، اور وہ جو گلی ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہی ہم نے یہ سٹوریز شیئر کی تھی، ایک گاؤں کی تھی، ایک کنٹری کی تھی، جس میں بالکل وہ فیس کی طرح لگتا تھا گاؤں۔ ہاں جی،
हाँ, exactly, पहले वो मुझे इंटरनेशनल टूर आप करवाती थी। हाँ, लेकिन वो मुझे शायद भूल गया था ना मुल्क का नाम। इसके बाद हमने एक और भी स्टोरी शेयर की थी जो बिल्कुल ऐसे लगता था कि कोई इंसान बना हुआ है अगर उसका ऊपर से व्यू लिया जाए तो। अब ये देखें कि तीसरी इस तरह की स्टोरी है कि जिस तरह से मॉडल के तौर पर लुकिंग सो ब्यूटीफुल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सर्कल की तरह गाँव का जो है वो नक्शा बनाया गया है। तो हसनैन ने जिस तरह से बात की कि देखा देखी कुछ सीख लें तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली, इसी वजह से खबरें शेयर करते हैं, क्योंकि मकसद तो हमारा होता नहीं है खबरें शेयर करते हैं। एक तो थोड़ा सा जो है वो हम अच्छे वाइब्स भी आना शुरू हो जाए। सिर्फ आपको बताने की जरूरत ये है कि दुनिया कहाँ पे खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। हम वही इंटरनेट वाली बात पे ही फिर आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी कीनिया को, जैसे अब आपने मुल्क का सारा, डेनमार्क का मुझे टूर कराया, मैं आपको कीनिया का टूर कराती हूँ, क्योंकि वहाँ पर कीनिया के एक दूर दराज गाँव में 500 किलो वजनी एक पुरअसरार खलाई मलबा गिरने से मकामी अफराद हैरान और परेशान हो गए हैं। और ये खलाई मलबा जो गिरा है, जिसके बारे में ये कयास किया जा रहा है, स्पेकुलेशंस ये है कि ये मदार से गिरा है, ठीक है। और इसके हवाले से अब बहुत ज़्यादा परेशानी भी की जा रही है, क्योंकि साइंसदान इसके ऊपर बहुत सी अब तहकीक भी कर रहे हैं और इस वाक़े पर गहरी नज़र भी रखे हुए हैं, क्योंकि ये खलाई मलबे की बढ़ती हुई तादाद, इससे शायद किसी हद तक हम ये कहें कि नुकसान भी हो सकता है, ज़मीन पर भी इसके असरात हो सकते हैं और बहुत से सवालात भी जो है जन्म ले रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये क्या कोई पॉज क्रिएट कर सकता है कम्युनिटी के लिए, क्या सेफ्टी मेजर्स होंगे, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन साइंसदानों की जानिब से की जा रही है कि ये है क्या, ओरिजिन क्या है इसका। मदार में कहा यह जा रहा है, जिस तरह की और भी खबरें आ रही, मुतज़ाद खबरें, क्योंकि जब इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो हर शख्स आके एक नई खबर देता है कि एक आवाज क्रिएट हुई, उस आवाज के बाद ये मलबा गिरा। हो सकता है कि किसी तरह का जो स्पेस के ऊपर आजकल बहुत सारे ममालिक अपनी चीजें भेजते हैं, तो किसी की कोई चीज गिर गई हो और वो मलबा वहां पे मिला हो, लेकिन अभी इस हवाले से तहकीकात हो रही है। लेकिन जब गांव में चीज गिरती है ना, तो वैसे भी एक शख्स गांव वाले लोग थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं, वो उसके 40 अल्फाज बदल जाते हैं, दूसरे से तीसरे तक पहुंचते हुए 40 और बदल जाते हैं, और वो अगर कहानी छोटी सी भी हो ना तो वो सुपर कहानी बन जाती है। तो ये कुछ मामलात है जी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं, जहाँ पे मैंने आपको अब बताना है थोड़ा सा इंसानों से ना एक ऐसी मखलूक की तरफ मैं आना चाहता हूँ आपको लेके, जो कि इंसानों से मिलती जुलती भी है, इंसानों की नकल भी करती है, और इसकी अब जो है ना नकल की इंतहा हो चुकी है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ बंदर की। अच्छा, हाँ, बंदर आपको पता है इंसानों की बड़ी नकल करते हैं, लेकिन भारत की बात की जाए तो वहां पे बंदर की पतंगबाजी की वीडियो वायरल होगी। अच्छा, पतंग उड़ा रहे थे वो। अच्छा जी, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली। और बंदर का जो शुमार है बंदर का जो शुमार है वो ज़हीन और उन जानवरों में होता है जो इंसान की आदत को अपनाते हैं या फिर उनकी नकल करते हैं। बंदर की इंसानी आदत की नकल करने की सलाहियत एक बार फिर दिलचस्पी का बायस बनी जब भारत में एक बंदर की पतंगबाजी की वीडियो वायरल हुई। वीडियो में दिखाया गया कि बंदर एक छत पे खड़ा है, बाहर पतंग उड़ा रहा है, और जिसे देखकर सार्फिन हैरान रह गए। और इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे और मजाहिया रिमार्क्स मिल रहे हैं। और इस तरह की वीडियो अगर सोशल मीडिया सार्फिन को मिल जाए ना तो उसकी बात तबाही हो जाती है। तो ये वीडियो आप देखें, मुझे खुद भी बहुत क्यूट लग रहा है ये बंदर जो है, जिस तरह से वो पतंग उड़ा रहा है और बड़ी महारत के साथ, जिस तरह हसनैन ने आपको बताया कि वो महारत के साथ उड़ा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी मतलब अगर आप ये हिली एरियाज में चले जाएं, इस्लामाबाद की बात कर ले तो यहाँ पर आपको भी जगह जगह बंदर नजर आते हैं। और वो लेकिन ये बंदर आपसे खाना चुरा लेते हैं, है ना, खाना चुरा लेते हैं। बल्कि मैं आपको मुनफरिद बंदर है। एग्जैक्टली, मैं अब आपको एक रीसेंट बात बताऊं। अभी ही मैं अपनी फ्रेंड के साथ पिछले हफ्ते में जो है वो गई इधर इस्लामाबाद की तरफ ही, तो हम बैठे हुए थे बहुत अच्छे माहौल में, व्यू भी बहुत अच्छा था। हमें ये तो बताया कि गजल भी कहीं घूमती फिरती हैं। एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा व्यू था। हम लोग बैठे हुए थे, खा रहे थे पकोड़े। तो बंदर ने पहले पूरा मुआयना किया कि हम लोग बैठे हैं और किस तरह से हम अपनी बातों में मगन होंगे। मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये हमसे कुछ छीन लेगा। मैंने कहा नहीं, वो बस अपनी लगे हुए हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन जब हम बातों में थोड़ा सा मशगूल हुए तो उसने आते साथ हम पर हमला किया और हमारी दोनों प्लेट्स उठाकर और मजे से खा रहा और हमें वहां से उठा दिया। तो इस तरह की वीडियोस, और मतलब एक्चुअली वाकई भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी कई वाकई, एक दफा मैं मरी गई, वहां से मेरे हाथ से जो है वो लेस का पैकेट छीन कर बंदर, पाकिस्तानी बंदर है ना, वही काम करेंगे। देखिए बंदर जो है वो बेसिकली दूसरों की नकल उतारता है। तो वो जब अपने इर्द गिर्द देखता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है तो वो फिर उसी तरह की चीजें करना स्टार्ट कर देता है, बाय फोर्स चीजें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और बंदर जो है वैसे ही बहुत ज्यादा मुशाबत रखते हैं इंसान से, बिल्कुल इंसान की तरह ही लगते हैं। तो खैर, ये अच्छी वीडियो थी, हमने आपके साथ शेयर की है। आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए गजल आगे बढ़ा जाए। ले जाएंगे जी जी, सऊदीया ले चलूं आपको? मैं खुद चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ जी। अब आपको ले चलते हैं सऊदी अरब, जहाँ पर जी शदीद बारिशों के बायस मक्का और मदीना में
हाई अलर्ट बता दिया गया है कि बारिश हो सकती है और ये जो जारी शदीद बारिशों ने मक्का और मदीना को हाई अलर्ट में भी डाल दिया। इन बारिशों के बायस कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और शहरियों और जो जितने भी ज़ायरीन हैं वहाँ पर इस वक्त हाजी मौजूद हैं, घरों में उनको रहने की हिदायत की गई है कि वो जो है इंडोर ही रहे। ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की मामूलात जो है वो बुरी तरह आपकी मुतासिर हो सकते हैं, जबकि इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तो मौका पर मौजूद रहेंगी ताकि कोई भी पोटेंशियल डैमेज ना हो। लेकिन ये गैर मामूली मौसमी हालात खित्ते में माहौलियाती तब्दीलियों की शिद्दत को जाहिर करते हैं। इस वजह से थोड़ी सी जो है एहतियाती तदाबीर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। सऊदीया में मक्का और मदीना में जितने भी ज़ायरीन मौजूद हैं उनको हम भी तंबीह करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने भी उनको तंबीह किया है कि वो अपने इर्द गिर्द का अपने माहौल का ज़रूर ख्याल रखें। और क्योंकि सऊदीया में भी इस तरह की सैलाबी जब सूरत हाल आती है तो वहाँ पे इतना अच्छा कोई सेवरी सिस्टम है नहीं। आप दुबई में देखिए, बारिशें यहाँ नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह मुकद्दस मकामात पर जो है माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं। इस चीज़ को भी देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बारिशों का मौसम है, यहाँ पे बारिशें हो नहीं रही और वहाँ पे बारिशें कभी होती नहीं थी, वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। तो इससे क्लाइमेट चेंज और वैसे भी कहा जाता है कि जब आखिरी वक्त चल रहा होगा तो अरब सरसब्ज और शादाब हो जाएगा, वहाँ पे बारिशों की कसरत होगी, तो अल्लाह खैर ही करे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको मैं जनूबी अफ्रीका में लिए चलता हूँ, जहाँ पे जनूबी अफ्रीका के एक बड़े मशहूर शिकारी हैं ट्यूनस बोथा। ट्यूनस बोथा के हवाले से कहा जाता है कि ये माहिर हैं और अच्छा वो कि अब उनको साथ क्या कारनामा हुआ? इनके साथ हुआ ये कि इनके साथ जो है बेसिकली जो ऊपर से बताया जा रहा है कि स्टोरी को बाद में किया जाए, तो आप आगे बढ़िए। अच्छा, स्टोरी को करना ही नहीं है, ठीक है। आप फिर मैं आपको लिए चलती हूँ फिलिपाइन, जहाँ पर जी तालिब इल्मों के लिए की जानिब से एक बड़ा कारनामा जो है वो हुआ है। एंटी चीटिंग हीट्स जो है वो मुतारिफ कराई हैट्स सॉरी जो है वो मुतारिफ करवाई गई है। मेरे मुंह से हीट्स निकल गया था। हाँ जी, हैट्स जो होती है ना सर पे पहनने वाली टोपी, वो मुतारिफ कराई गई है और ये एंटी है। मैं तो हैरान हो गई खबर को सुन के कि वाकई बच्चों की जानिब से ऐसा हो सकता है। तो हुआ कुछ यूं कि फिलिपाइन की एक यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए तलबा को एंटी चीटिंग हैट्स पहनने का कहा और ये हैट्स तलबा की साइड विजन महदूद करके उन्हें सिर्फ अपनी जवाबी शीट पर तवज्जो मरकूज करने में मदद देती हैं। तलबा ने खुद ये हैट्स डिज़ाइन किए हैं जिनमें कार्डबोर्ड ब्लाइंडेड से लेकर मुनफरिद जो है वो हेड गियर शामिल है। ये इक़दाम तालीमी होनेस्टी के फ़रोग के लिए किया गया है और सोशल मीडिया पर दिलचस्पी और मतलब इस वक्त दिलचस्प ये मामला हो चुका है। लोगों की तवज्जो का भी मरकज़ बना हुआ है कि किस तरह से बच्चे, अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो क्या यहाँ पर हो सकता है ऐसा? अच्छा जी, ये देखिए जी, अब मैं आपको बात बताऊं, जब ये आप सारी चीज़ें कर रही थी ना, इस कहाँ की, मलेशिया की बात कर रही थी ना, मैं फिलिपाइन की बात कर रही थी। आपने जब फिलिपाइन की बात की तो मुझे सिर्फ एक शहर याद आया पाकिस्तान का, वो है कराची। कराची में इस तरह की तमाम तर चीजें होनी चाहिए क्योंकि कराची के हवाले से जब बहुत ज्यादा अभी हमने बाकायदा बात भी की थी ना, सुनने को मिलता है तो वहाँ पे 4 घंटे पहले 10 घंटे पहले पर्चा बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद होता ये है कि जो क्लासरूम है वहाँ पे आप इन्विजिलेटर को 100 रुपया दे दें पर स्टूडेंट, तो उसके बाद वो आंखें बंद कर लेता है। सो वहाँ पे आपको इस तरह के काम करने चाहिए। एक तो कैमरा लगाना चाहिए, उसके बाद आपने बिल्कुल फोकस होकर अपना पेपर देना ताकि जो मुल्क के मामार हैं जो कराची को चलाएंगे, मुल्क को चलाएंगे, वो अच्छे से पढ़ें, ना कि नकल करके आगे बढ़ें। और फिर जो नकल करके आगे बढ़ेंगे तो फिर मुल्क के हालात खराब हैं, ऑलरेडी मुल्क के हालात खराब हैं। अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सियासत ताकत यानी कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आमेज बयानात ने मशरिक़ वुस्ता यानी कि मिडल ईस्ट में नई हलचल पैदा कर दी है। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के मामले पर उन्होंने वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली ये बात कह दी है कि अगर आपने उनको रिहा नहीं किया तो मशरिक़ वुस्ता को मैं जहन्नुम बना दूंगा, जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर गहरी तशवीश को भी जन्म दे दिया। और इस तनाज़े में हमास का जवाब भी सख्त आया है, जहां उन्होंने अमरीकी सदर के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया और जंग बंदी पर भी जोर दिया है। ये तमाम तर सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता की नाजुक सियासी हालात, इंसानी हकूक की पामाली और आलमी ताकतों के किरदार पर भी बहुत ज़्यादा अहम सवालात उठा रही है। बिल्कुल ऐसी है गजल, जिस तरह आपने कहा ट्रंप के बहुत सारे ऐसे बयान हैं। फिर ग्रीनलैंड के हवाले से उनका एक बयान आया जिसमें ट्रंप, अमेरिकन इंतजामिया और फिर जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके दरमियान भी एक जंग की सी सूरत हाल में नजर आ रही है। इसी हवाले से जानेंगे हमारे साथ मंसूर जाफर साहब। लेकिन गेस्ट पर जाने से पहले ना हमारे पास एक शॉट है, पहले वो सुनवा देते हैं फिर चले जी। यहाँ पे ये बयान भी आपने सुन लिया, अब चलते हैं मंसूर जाफर साहब की जानिब जो कि बैनुल अक़वामी उमूर पे महारत रखते हैं। मंसूर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि ट्रंप के जो हालिया बयानात हैं, स्पेशली अगर मशरिक़ वुस्ता की बात की जाए तो एक तनाज़ा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी कलीदी किरदार है मशरिक़ वुस्ता में और वो सपोर्ट करता है इजरायली
تمام تر جو ایفرٹس ہیں ان کی ایفرٹس میں وہ ساتھ ساتھ نظر آتا ہے. تو اس کی یہ جو بیانات ہیں اس سے تنازعات اور بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر. جی بہت شکریہ جی. اس میں کوئی شک نہیں جی. اس وقت جو نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں جو تباہی پھیلانے اور اس کو جہنم زار بنانے سے متعلق جو بیانات ہیں، اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں کہ جب غزہ کے اندر جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں اور خود اسرائیل کے جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بڑی سنجیدہ کوششیں جو ہیں اس وقت دوحہ اور مصر کی کوارڈینیشن کے ساتھ جاری ہیں. لیکن اس امریکی صدر کی طرف سے اس نوعیت کے دھمکی امیز بیانات جو ہیں وہ یقیناً ان کے اس شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کرتے ہیں کہ جس میں وہ ماضی میں بھی اپنے اسی نوعیت کے بیانات کے حوالے سے بہت زیادہ متنازع رہے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ میں خود اس وقت بہت بڑی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، خاص طور پہ سنجیدہ سیاسی حلقوں کے اندر، کہ جس نوعیت کی پالیسیاں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف مشرق وسطیٰ کو تباہی سے دوچار کرنے کے بیانات نہیں دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ گرین لینڈ کو قبضے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ پاناما کنال کو بھی واپس لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ کینیڈا کو انیکس کرنے کے حوالے سے جو ہے امریکہ کا حصہ بنانے کے بیانات دے رہے ہیں. ان کے اس نوعیت کے بیانات سے شہ پاتے ہوئے ان کا جو بلو ایڈ بوائے ہے اسرائیل، اس نے ابھی کل ہی ایک انتہائی متنازع نقشہ جاری کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اردن کے علاقے کو اپنا حصہ شو کیا ہے، اسرائیل کا حصہ شو کیا ہے. یہ بنیادی طور پہ اسرائیل اور امریکہ کے ان مشترکہ توسیع پسندانہ عزائم کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں اس دنیا کو اس وقت تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں وہ خطے کے ممالک، خاص طور پہ عرب دنیا کے اور جی سی سی کے وہ کنٹریز کہ جو اس ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پہ بڑے خوشی کے شادانے بجا رہے تھے اور بہت زیادہ ان سے توقعات وابستہ کر رہے تھے، اب ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اس وقت اس نوعیت کے خیالات، اس نوعیت کی سوچ اور فکر کے حامل شخصیت کی وائٹ ہاؤس میں آمد جو ہے وہ اس پورے خطے کا نقشہ جو ہے وہ بدل کے رکھ دے گی. کیونکہ ماضی میں انہی کی کونڈولیزا رائس جو ہیں سابق وزیر خارجہ، انہوں نے 2006 کی جنگ کے موقع پہ جب لبنان کی جنگ تھی تو اس وقت دیا تھا کہ یہ جو اس وقت جنگ کی تباہیاں یا اس سے جو تکلیف محسوس کی جا رہی ہے تو یہ بیسیکلی برتھ پینگز ہیں ایک نئے مشرق وسطیٰ کے جنم کے حوالے سے. تو آج اس وقت امریکہ نے جتنا بڑے پیمانے پہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر محاذ کھول رکھا ہے، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو تباہی اور بربادی کا سلسلہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اس گریٹر مڈل ایسٹ کا جو خاص طور پہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے یہ اس کی طرف ایک عملی قدم ہے، اور اس کی طرف ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں خطرناک پیش رفت ہے. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت جس چیز کو بنیاد بنا کے امریکہ نے اور اسرائیل نے غزہ پر پچھلے تقریباً 1.5 سال سے جو ہے وہ آتش واہن کی بارش جاری کر رکھی ہے، حماس تو آج بھی موجود ہے اور ان کو شمالی غزہ سے اور خود وسطی غزہ سے اسرائیل پر حملے ان کے محسوس ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ آج بھی اپنے وہ یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے حماس کے ساتھ منتیں کر رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو چھوڑا جائے. کیونکہ اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم کو داخلی سطح پہ جتنی زیادہ پریشانی اور چیلنجز کا سامنا ہے اس کا تو کیونکہ ہمارے ہاں میڈیا میں ریفلیکشن نہیں ہو پاتی. یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت وہاں پہ اپنی ایک قانونی جنگ میں اس میں بھی الجھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور پہ ان کو وہاں پہ عدم استحکام کا شکار ہے. جعفر صاحب ایک چیز یہ بھی بتائیے گا، اب ہم جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تو انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا، اور جب ان کی کیمپینز ہو رہی تھی تو اس وقت کے ان کے بیانات یہ تھے کہ میں تو وارز کو ختم کروں گا، لیکن یہ تو کیٹیگوریکلی واضح طور پر وہ دھمکی دے رہے ہیں. اور کیا گارنٹی ہے کہ اگر حماس ان کے قیدیوں کو رہا کر بھی دیتا ہے تو مزید تباہی کی طرف اسرائیل جو ہے وہ امریکہ نہیں جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی نیا کنفلکٹ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اصل میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت ہے نا جی، وہ اگر آپ نے ان کے ابھی آج جس کیس کا فیصلہ ہونے جانا ہے کہ جس میں ان پر مقدمہ ہے کہ انہوں نے ایک پورن سٹار جو ہے ان کو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھپانے کے لیے جو ایک ہش منی کی آفر کی تھی، اور جس نوعیت کی دھمکی میز بیانات انہوں نے جیرمی ڈینیل کو دیے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ شاید اسی طرح کے دھمکیاں میز بیانات اور اسی طریقے سے ان کو
لالچ دھونس اور دھاندلی کے لیے جو ہے ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے. تو آج کا دور جو ہے وہ دور نہیں ہے, اور نہ ہی یہ دنیا جو ہے اس وقت خاص طور پہ جس طریقے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا جو کردار ہے, اس میں تو ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو کے اور اگلے ہی لمحے جو ہے وہ دنیا کی اسکرین اور ان کے لوگوں کے موبائل فونز پہ جو جلوہ گر ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو غزہ کی جنگ ہے وہ 1.5 سال جاری ہونے کے باوجود جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی جو ریفلیکشن ڈے ٹو ڈے بیسس پہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے. خود امریکہ کے اندر جو رائے عامہ ہموار ہوئی ہے اس جنگ کے حق, اس جنگ کے خلاف, اس کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں چیلنج کا سامنا رہا ہے خود امریکی دانشور حلقوں کو اور خود امریکی سیاستدانوں کو, کہ جس طریقے سے ان کے کیمپسز کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ جو مختلف طلباء ان کے آرگنائزیشن یا تنظیمیں جو ہیں وہ مظاہرے کرتی رہی ہیں. پھر اسی طریقے سے دنیا بھر کے کیپٹلز کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ یہ مظاہرے ہوئے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب یہ دنیا اس نوعیت کی دنیا نہیں رہی کہ جس میں آپ ہر کسی کو دھونس دھاندلی جو ہے اور اپنی دھمکیوں کے نتیجے میں جو ہے مرعوب کر لیں گے. کیونکہ اس وقت امریکہ, برطانیہ اور یورپ, ان کا جو جنگ پسندی کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. ماضی میں اسی طریقے سے امریکہ نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے جس طریقے سے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی, اور بعد میں برطانیہ جو اس پورے معاملے میں اپنی سیکورٹی انٹیلیجنس کا بڑا یہ شوقیاں بگارتا تھا, تو اس کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے بعد میں خود معافی مانگی کہ ہماری وہ تمام غلط اطلاعات تھی جس کی بنیاد پہ, اور اسی نوعیت کی جھوٹی بے بنیاد خبروں اور اطلاعات کی بنا پہ آج سے 20 برس پہلے جو ہے وہ افغانستان پر جلغار کی گئی, اور آج وہاں سے امریکہ کو خود دم دبا کے بھاگنا پڑا. بالکل ایسے. اچھا منصور بھائی, مجھے تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے گا, امریکہ کی انٹرنل صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں ہے. آپ بات کر رہے تھے اسرائیل کی داخلی صورتحال کی یا پھر نیتن یاہو کی داخلی صورتحال کی, سو ان کی انٹرنل صورتحال تو اتنی اچھی نہیں ہے. پھر مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ آ گیا, پھر گرین لینڈ کی بات ہوگی, اب یورپ کے ساتھ بھی ان کا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, پھر آپ نے سٹارٹ میں کینیڈا کی مثال دی تھی. سو امریکہ تو ہمیں پھر سدھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, وہ پھر اسی طرح سے کولیپس ہی کرے گی اس کی اکانومی بھی. اس میں کوئی شک نہیں جی, کیونکہ اس وقت جو خاص طور پہ جتنے بڑے پیمانے پہ جو امریکن ٹیکس پیئر کی جو ادائیگی ہے اس کو اس طرح کے جنگوں کی آنکھ پہ جھونکا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ ملٹری جو انڈسٹری ہے اس کو فلورش کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس میں یقیناً مخصوص لوگ تو امریکہ کے اندر بہت زیادہ مالدار ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ, لیکن عمومی طور پہ اس وقت جو ایک ایوریج امریکی ہے اس کے لیے وہاں پہ تقریباً زندگی گزارنا جو انتہائی ناممکن ہو چکا ہے. اور وہاں پہ اسی نوعیت کے یعنی جسے کہنا چاہیے بے روزگاری اور افراط زر, اور ان کا یعنی عام امریکی جو ہے وہ انتہائی شاکی ہے اپنی حکومتوں کی اس نوعیت کی, خاص طور پہ جو جنگ کو بڑھاوا دینے کے حوالے سے پالیسیاں ہیں, کیونکہ ان کی وہ ساری رقم کے جو ان کی ویل بینگ پہ استعمال ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت بیرونی کانفلکٹس کو ہوا دینے کے لیے اور ان میں انسانی جانوں کے ضیاع کے حوالے سے, جو کیونکہ اس وقت جو دنیا کی باضمیر اقوام ہے نا جی, وہ بہت زیادہ اس بات پہ کنسرن رکھتی ہیں کہ خاص طور پہ اس نوعیت کی جنگیں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا, اور خاص طور پہ وہ ایک ایسے بودے اور غیر منصفانہ بنیاد بنا کر وہ لڑی جا رہی ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو ٹرمپ کے ایلچی ہیں ان کو کسی حد تک یہ بھی امید ہے کہ شاید کوئی جو ہے ان کے آنے کے بعد کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے, لیکن کیا واقعی یہ معاہدہ ہوگا یا پھر پس پردہ کچھ اور معاملات ہیں. منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے ملکی حالات کے اوپر کہ ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آج کے سیاسی تجزیے میں ہم نے بات کرنی ہے پی ٹی آئی کے بانی اور پارٹی رہنماؤں کے حالیہ بیانات, مذاکراتی عمل اور جو پروپیگنڈا ہے اس پر. پی ٹی آئی کے وکیل جو فیصل چودھری صاحب ہیں وہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ عمران خان نے سوشل میڈیا پر چلنے والے کی سخت مذمت کی اور کہا ہے کہ ان پر پروپیگنڈا اکاؤنٹس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو ٹویٹس کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کے جو مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف نے بھی مذاکرات کے بارے میں حکومت کے رویے پر تھوڑے سے سوالات کھڑے کر دیے. اور اس کے علاوہ اگر حکومت کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی آپسی اختلافات اور ان کے سیاسی بیانیے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں, کہ ان کا آپس میں ہی جو ہے اتفاق نہیں ہے, تو پھر آگے کیا ہوگا, ایک دوسرے پہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں. بالکل ایسی ہے. مذاکرات کو سب سے پہلے
ہمارے پروگرام میں مذاکرات کہنے والے پی جے میر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو ان مذاکرات کو پہلے ہی مذاکرات کہہ دیا تھا, لیکن اور وہ بات ثابت ہو رہی ہے, وہ بات ثابت ہو رہی ہے, لیکن دو دور ان کے بڑے پازیٹیو چلے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اب ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی ایک ٹویٹر کے محاذ پہ کنفرنٹریشن نظر آ رہی ہے, پھر گورنمنٹ بھی ریلیکٹڈ نظر آ رہی ہے, ملاقات نہیں ہو رہی. سو یہ جو بیان ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, جس کی غزل نے بات کی کہ فیصل جوہری صاحب نے تو کہا کہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سو کنفیوژن چل رہی ہے دونوں طرف, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ جب ہم پولیٹیکل ہسٹری لکھیں گے, اور کبھی شروع بھی ہو گئے, یہ ہماری پالیٹکس کا بدترین ایک پیریڈ ہے, بدترین. آنیسٹلی اٹ از ڈسکسٹنگ اینڈ ڈپلوریبل. کیوں یار, ہم کہتے ہیں ہندوستان سے بات کریں یا کوئی اور ملکوں سے بات کریں, وہ ہم آپس میں ہی بات نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کے ساتھ. اب آپ خود سوچو, ہم یہاں بڑے نعرے لگاتے ہیں, ہر پولیٹیکل لیڈر افغانیوں کے ساتھ کرو, یہ طالبان کے ساتھ کرو, فلانوں کے ساتھ کرو, اور بھائی تم آپس میں تو خود بیٹھ نہیں سکتے ہو, تو تم ایگزامپل کیا دیتے ہو کسی کا؟ یہ دونوں سائڈ کی بات ہے. دا کوشچن از کہ مجھے اچھا لگا یہ اس نے عمران نے جو بات کہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے کونوٹیشنز, دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل. میں نے دیکھا کہ وہ مریم کے ریفرنس کے اوپر کئی انہوں نے غلط غیر مناسب باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ آن, دس از ناٹ آن. کوئی بھی ہو, ویدر پی ٹی آئی کر رہا ہے, ویدر پی ایم ایل این کر رہی ہے, کوئی بھی کر رہا ہے. یہ بات چیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پاکستان. دیز پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ. اگر کسی کو درد ہو, کسی کو خیال ہو ایک غریب آدمی کا, ایک اس کا جس کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا, یہ پھر بات کرے. ان کو کیا ہے, یہ تو اپنے عیش کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, جا رہے ہیں اپنی وہ اسمبلی میں جاتے ہیں, وہاں تنخواہیں لے کے گھر چلے جاتے ہیں. ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, لوگوں کی تنخواہیں بڑھی نہیں ہیں. اب مجھے بتاؤ ہم کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کو ٹرپل کیا 4 گنا زیادہ تنخواہیں دے دو, اور کو ڈیلیور تو کرواؤ. یہ تو کام نہیں کر رہے, تو آپ ان کو تنخواہ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ یہ جو ہم باتوں کی یہ کہتے ہیں, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, مذاق یہ جو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ کب تک مذاق کریں گے؟ یہ ببل ہے, اللہ نہ کرے کبھی پھٹ جائے گا, یہ پھٹ جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ, اور اس کا انڈیکیٹر میں آپ کو دیتا ہوں. آپ جائیں ٹریفک لائٹس پہ, پہلے ہلکا سا ایک ہوتا تھا کہ جی مجھے کچھ دے دو. اب زور زور سے مار رہے ہیں لوگ, زور زور سے کھڑکیوں پہ اور گاڑیوں پہ مار رہے ہیں کہ ہمیں دیں کچھ. یہ ایک ببل بن رہا ہے. اس ببل کو آپ پلیز فور کاسٹ کے اندر اسیس کریں, اینالائز کریں. اور یہ اگر جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں جائیں گے. دونوں کو میں کہتا ہوں 1-1 فٹ پیچھے چلے جاؤ, اپنے ایگوز کو چھوڑ دو. دونوں پاکستانی ہو تو لڑ کس کے لیے رہے ہو یار؟ پاور کے لیے. پاور کبھی پرماننٹ ہوئی ہے؟ مجھے بتاؤ. دنیا میں کبھی پاور پرماننٹ نہیں ہوئی ہے. اسٹارٹنگ فرام خلفائے راشدین رائٹ آن, اس سے پہلے بھی چلے جاؤ, گریک, رومنز, ہر چیز چلے جاؤ. کہاں پاور ہے پرماننٹ؟ کوئی پاور پرماننٹ نہیں ہے. صرف ہم جب اگزامپل دیتے ہیں نا قرآن مجید کا, یار خدا کے لیے وہ اگزامپل یا پڑھ لو, آپ کو ہر چیز ورڈ گائیڈ لائنز بھی, لیکن وہ بھی نہیں پڑھنا. تو اچھا میر صاحب, اب سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں پہلے جو منٹس ہمارے سامنے آئی یا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آئے, اس کے مطابق تو یہی تھا, پہلے سے یہ طے تھا کہ جی خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے گی پی ٹی آئی والوں کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ شاید حکومت سنجیدہ نہیں ہے اس لیے ملاقات نہیں کرا رہی. پھر دوسری طرف دیکھیں تو شاید پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے کہ مطالبات تو سامنے ہیں کہ ان ریٹرن کی بات کر رہے ہیں, نہیں دینے ریٹرن لکھ کر تو ٹھیک ہے ایسے ہی بات ہو جائے. یا پھر یہ دونوں چاہتے ہیں, کوئی تیسرا نہیں چاہتا, اس لیے بھی ملاقات نہیں ہو رہی. دیکھیں ہمارے جو پرسیپشنز ہیں نا بہت گندے ہیں باہر. ہم نے بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے کان کھلے, دماغ کھلے, کہ آپ نے زرداری کے ساتھ کیا کیا, نواز شریف کے ساتھ کیا کیا, آج آپ عمران کے ساتھ بھی وہی کر رہے. یہ باہر جو بیٹھے ہیں یہ اندھے نہیں ہیں, انہوں نے ہی آپ کو پیسے دینے ہیں ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے, ادھر ادھر کے. لیکن جب وہ آپ کے حالات اس طرح دیکھتے ہیں تو ایک پوز آ جاتا ہے. اس پوز کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم وہ نہیں کرتے. ہم سب سمجھتے ہیں, بات وہیں آ جاتی ہے پرماننس کی. دیر از نتھنگ پرماننٹ ایٹ آل. اٹ از آل اباؤٹ, کہتے ہیں نا لیو اینڈ لیٹ لیو. ہم لیو بھی نہیں کر رہے, لیٹ لیو بھی نہیں کر رہے. اور یہی وجہ ہے
کہ ہم ایک ڈائلیما میں ہیں, ایک انگما میں ہیں, ایک ایسے اس کنویں میں کے اندر ہیں کہ باتیں تو ہم بڑی بڑی نعرے لگاتے ہیں, لوگوں کے لیے ہونا ہے, لوگوں کے لیے وہ ہونا ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں یار, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کنٹینیوس یہ باتیں آ رہی ہیں. اور یہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ یہ نعرہ ہم کریں گے. کیا کریں گے مجھے بتا دیں پلیز, کیا کریں گے؟ مینیفیسٹو تو ان کے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں, لیکن پھر جب ڈیلیور کرنے کی باری آتی ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب میر صاحب آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ اگلے دنوں میں کچھ ہوگا, ہمیں کوئی حل نکلتا ہوا نظر آئے گا؟ کیونکہ جب ایک شروع ہوا تھا معاملہ تب تو سب خوش تھے کہ ٹھیک ہے چلو ایک شروع تو ہو گیا عمل مذاکرات کا. ہمیں پھر بھی پازیٹیو رہنا ہے, جو مرضی یہ لوگ کریں نہ کریں. یاد رکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عوام ہے, اس کو تنگ مت کرو. یہ تمہارے یہ انہی کے ووٹوں کے ساتھ آپ کو آگے لے کے آئے. اگر آپ نے ان کو تنگ کیا آپ کو آئندہ ووٹ نہیں ملیں گے. نہ کہ رگڑ لو, ووٹ نہیں ملیں گے. لیکن انفارچونیٹلی میر صاحب جب ووٹ ملتے بھی وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے نا. لیکن اس دفعہ ایک پازیٹیو یہ ہوا میر صاحب کہ آپ دیکھیے کہ جو تعریف ہے نا وہ فیصل چودھری صاحب کی جانب سے بھی اور اسد کیسر صاحب کی جانب سے بھی کہ رانا صاحب کوشش کر رہے ہیں, اسپیکر صاحب کوشش کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ملاقات نہیں ہو رہی. کم از کم وہ جو بہت زیادہ ایک لڑائی نظر آ رہی تھی وہ لڑائی اس وقت نظر نہیں آ رہی دونوں پارٹیز میں. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ایگوز جو ہے نا دونوں سائڈ کی, ان کو ذرا پلیز ڈاؤن گریڈ کر دیں. یہ ایگوز کی بات ہو رہی ہے, انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے, نیشنلزم پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اچھا, ہمیں یہ نیشنلزم اپنی دکھانی ہے. ہم بڑے تنقید کرتے ہیں ہندوستان کے اوپر, ان میں نیشنلزم ہے, ہمارے میں نہیں ہے. ہمارے میں مجھے بتا دو, آپ کا جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہے, کسی کو آپ نے اسیسینیٹ کر دیا, کسی کو میں بھیج دیا, کسی کو باہر نکال دیتے ہیں, کسی کو آپ اوورٹرن کر دیتے ہیں. یہ ہمارا نیشنلزم ہے. اور پھر وہی وزیر اعظم جو کہ پاکستان کا جھنڈا, پاکستان کے ڈیلیگیٹس لے کے جاتا ہے اور دوبارہ جب آتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ساتھ جب ادھر واشنگٹن گیا تو سینٹ کے اندر ان کی میٹنگ تھی, تو حامد کرزائی, ہلری کلنٹن اور پریزیڈنٹ زرداری آئے اندر. تو سارے ڈیلیگیٹس بیٹھے تھے, پاکستان کے رائٹ پہ اور امریکنز آن دا لیفٹ. تو میڈیا سامنے تھا. مجھے فاکس نیوز کی پروڈیوسر, میں ابھی تک اس کا نام یاد ہے, سوزن ڈونگی. تو جب وہ اندر آئے تو اس نے مجھے کہا, میں کیمرز کے نیچے تھا, مجھے کہتی ہے, oh, is that Mr. 10%? میں کہا, excuse me, he is the president of Pakistan. اب مجھے بتاؤ میں کیا کہوں؟ میں جا کے کہوں ہاں جی یہ اس طرح کی باتیں؟ ہم اپنے آپ کو خود اتنا گندا کر دیتے ہیں, باہر ڈیفینڈ کر سکیں گے آپ؟ So the question is, ہم نے اپنی ڈرٹی لینن کو اپنے اندر رکھو and please work together. اگر آپ work together نہیں کرو گے تو پھر وہ آدمی تھا نا جب وہ آخری سپیچ اس نے کی جنرل مشرف نے, پھر اللہ ہی حافظ ہے. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. اچھا میر صاحب, ایک عجیب سا اور بھی معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا. وہ فیصلہ بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے. 18 کو پہلے سیو ہوا, پھر اس کے بعد 23, پھر 6 جنوری, اب 13 کو چلا گیا. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے, اور کچھ دباؤ کی بات بھی انہوں نے کی کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جلد سے جلد اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. حکومت جو ہے, حکومتی رہنما تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ نہیں پتا, جج صاحب کو چھٹی چاہیے تھی, وہ لیو پر تھے, اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے. آپ نے کسی کو پکڑنا ہے تو پکڑ لیا نا. موٹر وے کے اوپر 70 مائلز پر آور ہوتی ہے, 120 کلومیٹر. آپ 130 تک چلے جائیں, 125 پہ شاید پولیس آپ کو تھوڑی ڈھیل دے دیتی. 30-35 پہ جائیں گے, جو نکل گیا, جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا. ہمارا تو یہی ہے, قانون ہر جگہ موجود ہے. جو نکل گیا قانون سے وہ باہر ہو گیا, جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا. یہاں بات یہی ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا میرا سب کا سوال ہے, یہ پیسہ کدھر ہے, کس کے پاس ہے؟ ایگزیکٹلی, وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ یہ پیسہ پڑا کدھر ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ پیسہ پڑا ہے جس کے پاس ہے, پہلے تو اس سے پوچھو تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں بھائی. تو پھر تم ان کے یہ جو پرائم منسٹر کیا نام ہے اس کا, عمران, اس سے پوچھ بھائی یہ پیسہ ادھر کیسے گیا, کیوں گیا, کیا ہوا. آپ لاجکلی کسی کو ایگزامن کرو نا, آبجیکٹیولی کرو. آپ نے ٹارگٹ نہیں کسی کو بلانا, کسی کو ٹارگٹ مت بناؤ. لیکن انفارچونیٹلی چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا میر صاحب کہ یہاں پہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. ٹارگٹ ہم خان صاحب کو بنانا چاہ رہے ہیں, پیسہ آنا یا لانا وہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. کریکٹ, یہ ٹارگٹ ہے, اور اس کو نہ کرو. ہاں,
اگر تو عمران خان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں یا ان کی جو وائف ہے ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں یا کسی کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں ہے تو یس دیٹ از کیا کہتے ہیں ان اپروپریٹ. بھائی کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے پیسہ, پیسہ کس کے لیے جا رہا ہے؟ نمل یونیورسٹی کے لیے. نمل یونیورسٹی کس کی ہے؟ آپ کی اور میری ہے. نواز شریف نے موٹر وے بنایا ہے, یہ کیا نواز شریف موٹر وے لے کے چلا گیا؟ نواز شریف نے عوام کو موٹر وے دیا ہے. ہم نے اس طرح چیز کو گیس کرنا ہے, گیج کرنا ہے. ہم وہ نہیں کرتے. ہم پرسنالٹیز پہ, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ نے زرداری ہو گئی, بے نظیر ہو گئی, باقی اور جو آپ کے لیڈرز, آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آج یہ سیزن ہے عمران خان کا سیزن, کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا مجھے بتا دیں. نواز شریف کا کب تک چلا ہے؟ زرداری کا کب تک چلا؟ 11 سال آپ نے اس آدمی کو ہر قسم کا تمغہ دیا ہے. چور ہے, مرڈر ہے, ایکسٹارشنسٹ ہے, کڈنیپر ہے, منی لانڈرر ہے, ہر چیز. پھر اٹھا کے آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیا ان کو. یار کس قسم کے لوگ ہیں ہم ہیں کون ہیں؟ ہم بالکل خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم کسی کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں. اینڈ دیٹ از دا سیڈ بٹ. اور مجھے پتا ہے دکھ ہوتا ہے غریب کے لیے, خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے. سردی کے اندر ہم نے کیا سوشل ویلفیئر کا کیا ہے یا کچھ کیا ہے؟ آپ کو جو ایڈ آتی ہے باہر سے, وہ روڈوں پہ دیکھو وہ بیچ رہے ہیں کپڑے. دوز کلوتھز آر مینٹ فار فری ڈسٹریبیوشن. آپ وہاں بھی غریب کو پیسہ لے رہے ہو اس سے. کوئی ریگولیشن ہے, کوئی ریگولیرٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹریفک دیکھ لو آپ کی کیا ٹریفک ہے. آپ کا نظام وہیں پتہ چل جاتا ہے جو ٹریفک آپ کی خراب ہوتی ہے. بیکاز وی نو دیر از نو سسٹم. Exactly. No system at all. And if there is, no one is working on it. تو اب مجھے بتائیں کریں تو کریں کیا کریں؟ 8-9 لاکھ بندہ پاکستان سے باہر چلا گیا. وہ کیوں گیا؟ ہم اتنے انکریج کرتے ہیں بھائی پاکستان میں آؤ, کام کرو. ہمارے اپنے بچے باہر جا رہے ہیں پاکستان سے, کیوں؟ وائی؟ یہ چیزیں ہیں, اس کو اسیس کرنا پڑے گا. کوئی نہ کوئی بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کرے گا. اور آپ نہیں کرو گے, جو مرضی کر لو, آپ ادھر سے کان پکڑ لو, ادھر سے کان پکڑ لو. یہ بات چیت اگر سکسیسفل نہیں ہوگی, شاید آپ کے شو میں بھی پہلے کہا ہے, مارشل لا لگ جائے گا. میں آپ کو بتا جو بالکل ایسی ہے. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ. اور جو پریڈکشنز انہوں نے پہلے وہ ابھی تک تو سچ ثابت ہوئی, اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو ماشاءاللہ لگ جائے گا. اب یہ بھی آن ریکارڈ ہو گیا. مجھے تو لگتا ہے آگے آنے والے حالات بھی ایسے ہی ہیں. چلے جی, اللہ کرے کہ جو بھی ہو وہ ملک کے لیے بہتر ہو. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بہت ہی زبردست ہمارا سیگمنٹ ہے, اور بہت ہی زبردست شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ دنیا میں ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں جو اپنی جسمانی معذوری کو اپنی طاقت بنا کر دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں. اور رابیل پیرزادہ ایک ایسی ہی مثال ہے جو نابینا ہونے کے باوجود زندگی کو خوشبو, رنگ اور روشنی سے بکھیرنے کا ہنر جانتی ہیں. ماسٹرز ان انگلش لٹریچر اور لسانیات کی حامل رابیل نہ صرف پاکستان فاؤنڈیشن, اس کے ساتھ ساتھ دیگر بچوں کو بھی وہ بنا رہی ہیں, ان کا مستقبل روشن کر رہی ہیں, ان کو سکھا رہی ہیں, CSS کی تیاری کرا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اہم ایکٹیویٹیز بھی کرتی ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہے. بالکل ایسی ہے. رابیل تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو آپ کی اسٹوری اتنی زیادہ انسپائرنگ ہے, آپ دیکھ نہیں سکتی, لیکن اس کے باوجود بھی اتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ویل السلام علیکم ٹو یو اینڈ ایوری ون. ویل ہوتا سمپل, زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈو اور ڈائی, یا آپ نے کچھ کر جانا ہے یا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ ہم جب راستے سے آپ بھی آتے ہیں تو کتنے سارے رنگ, خوشبو اور کتنی ساری چیزیں مس کر دیتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب میں بھی سائٹڈ تھی تو میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتی تھی, یا کہہ دے کہ اس ٹائم پہ آپ کو شاید اس چیز کی اتنی قدر نہیں ہوتی. لیکن جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے, ایک حادثہ ہو جاتا ہے, پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ میرے پاس کیا تھا اور میں نے کیا مس کیا. تو پھر اس کا یہی کچھ ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ کی دل کی آنکھیں تو کھل جاتی ہے نا. تو میں نے اپنے دل کی آنکھوں کو اوپن کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا. ایگزیکٹلی. رابیل یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اور آپ کا جوش اور ولولہ دیکھ کر ہم بھی بہت زیادہ انسپائر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ بچوں کو CSS کی تیاری بھی کراتی ہیں, اکیڈمی ہے آپ کی, اور کتنے زیادہ بچے اس وقت آپ کے ہاتھوں سے ٹرین ہو رہے ہیں؟ پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ میں پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس میں چیف کوآرڈینیٹر کی پوسٹ پہ ہوں, اور الحمدللہ ہمارا ادارہ پاکستان
پاکستان کا سب سے بڑا پیرنٹل آرگنائزیشن ہے. یعنی کہ ہم 1988 سے ٹریننگ دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہم ایجوکیشن میں صرف CSS نہیں بلکہ PhD بھی ہو گیا, سائیکالوجسٹ بھی ہو گئے, اور اس کے علاوہ مطلب جرنلسٹ بھی ہو گئے, ہر طرح کی فیلڈ کی تیاری کرواتے ہیں. اور الحمدللہ اب تک ہم 50,000 ویژلی امپیئرڈ بچوں کو سروسز دے چکے ہیں آل اوور دا کنٹری. اور جسٹ ہم یہ نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹریننگز دیتے ہیں, لائک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کوکنگ, آرٹ اینڈ کرافٹ, پینٹنگ, کراٹے چیمپئن, سیلف ڈیفینس. اور بلکہ کل ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایونٹ کیا جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ وائی ویژلی امپیئرڈ افریڈ اینیملز. تو اینیملز کے ساتھ پراپر ان کا انٹریکشن کیا, ان کو اٹھوایا اور ان کو بتایا کہ بھائی زندگی صرف چلنے پھرنے کا یا کتابیں پڑھنے کا نام نہیں, زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ہر چیز کو فیل کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے. رابیل, دیٹ از ویری ویری انسپائرنگ اسٹوری. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ, کیونکہ جو انرجی رابیل میں ہے وہ آج ہماری انرجی کو ڈبل کر دیا. رابیل, یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں مینیج کس طرح کرتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا جتنی چیزیں آپ کر رہی ہیں وہ شاید کوئی دیکھنے والا شخص بھی نہ کر سکتا ہو, آنکھوں کی معذوری ہے, اس طرح سے دیکھ نہیں سکتی, لیکن ہاؤ یو مینیج اور کیا کیا طریقے اپنائے؟ اسٹارٹ میں ڈیفیکلٹیز ڈیفینیٹلی ہوئی ہوں. پتہ ہے, میں سمپل سی بات ہوں, اگر شاید میں سائٹڈ ہوتی نا اور میرے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی یا میں بلائنڈ ہوتی تو شاید مجھے لگتا کہ میں برڈنائز ہو رہی ہوں. لیکن جب میں جب بلائنڈ ہو گئی نا, تو جب لوگوں نے مجھے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا تو تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بالکل بیکار ہوتی جا رہی ہوں. مطلب کیا ہے یہ, ہر کوئی کہہ رہا ہے ہائی بیچاری مخدوم کی بیٹی اندھی ہو گئی. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں اس وقت بیٹھ کے نا ایک خواب دیکھتی تھی کہ میرا ایک نا شیڈول اس طرح سے ہوگا کہ میں گھڑی کے ساتھ چلا کروں گی, اتنے بجے میں 6 بجے یہ کروں گی, 7 بجے یہ کروں گی, 8 بجے یہ کروں گی. اور الحمدللہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں اتنی خوش ہوتی ہوں, اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. اور جب بچہ اپنی لائف میں فرسٹ فلائی لیتا ہے نا, تو جتنا شاید ان کے پیرنٹس کو خوشی نہیں ہوتی ہوگی جتنی مجھے خوشی ہوتی ہے. اچھا رابیل, یہ بتائیں کہ بلائنڈنس کی وجہ کیا بنی, مطلب کیا ایسی وجوہات تھی کہ آپ یہاں تک آئی؟ سمپل یہ تھا کہ میں اسکول گئی تھی, اپنی سسٹر کے ساتھ کالج گئی تھی, تو سامنے جو ہے دھوپ میں وہ وائٹ کلر کا پلر تھا, وہ آپ کو پتا ہے سورج کی ریفلیکشن ہوتی ہے وہ. تو میں جا رہی ہوں, میں اس کو کہہ رہی ہوں دیکھنا اپنی فرینڈ کو کہ سامنے پلر ہے, لگ نہ جائے. وہ میری جگہ آئی, میں اس کی جگہ گئی, میں وہاں سے ہٹ ہوئی اور بس میری نگاہ ختم. اچھا, اس کے بعد ٹریٹمنٹ بس بہت, مطلب وہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ کا مطلب نہیں کسی کو پتہ چل سکا. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ 6/6 ہے, اور دماغ کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس پر دماغ نہیں, تو پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. دماغ والا ڈاکٹر تو شاید بہت ہی غلط کہہ رہا ہے, دماغ نہیں ہے تو. لیکن یہ پھر اس کے بعد یہی کچھ ہوا, تو پھر میں نے یہ چیز سوچا کہ بھئی ہمیں اس چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ اللہ میاں نے میری نگاہ لے لی ہے, تو اٹس مین کو ایک اچھا کام ہے. بھئی کتنے سارے لوگ ہیں جو سارے کے سارے ماسٹرز کرتے ہیں, لیکن کتنے ایسے ویژلی پیڈ ہوں گے جو ماسٹرز کرتے ہیں, کتنے سارے لوگ کراٹے چیمپئن ہیں, لیکن کتنی رابیل ہیں جو کراٹے چیمپئنز ہیں. تو لائک اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, ہم اپنی تھاٹس خود بناتے ہیں, اور جو ہم سوچتے ہیں نا ہمارا سب کانشیس وہ کرتا ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. تو میرے سب کانشیس نے مجھے یہ بتایا دیٹ آئی کین ایوری تھنگ, nothing is impossible in this world, cause impossible says that exactly, I am possible. Everything is possible. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا ایک عرصہ ہوا آپ کو, مطلب آپ کی ویزیبلٹی چلی گئی, یہ کتنا 2004 میں, میں 12 سال 2004 میں, اب 20 سال ہو چکے ہیں. سو 2004 میں لیٹ سپوز آپ کہیں گھومنے گئی تھی, تو وہ اگر آپ واپس وہاں پہ گھومنے جاتی ہیں تو وہی ویژولز پھر وہ ریپیٹ ہوتے ہیں؟ ویژولز ریپیٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں پریزنٹ میں جینے والے لوگوں میں سے ہوں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی جائیں نئی یادیں, نیو میموریز بنا کے آئیں. تو میں اپنی یہ کہتی ہوں کہ میں اللہ کا بہت 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 شکر ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے دونوں لائف دکھائی, when I was sighted اور اب میں یہ. لیکن میں سچ بتاؤں وہ بے مقصد زندگی تھی, یہ زندگی بہت خوبصورت ہے. ایگزیکٹلی رابیل کی باتیں سن کے مجھے بہت زیادہ انسپائریشن مل رہی ہے. اچھا رابیل, مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ مچ پرائڈ ڈو یو فیل جب آپ کے سکھائے ہوئے بچے کسی بڑی پوسٹ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میم ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں؟ میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں نا, جب بلائنڈ ہو کے, ان کو چلنا بھی بھول جاتا ہے, ان کو کھانا بھول جاتا ہے. جس کو نظر نہیں آئے گا وہ چلے گا کیسے, وہ کھائے گا کیسے. اور مطلب جب میں ان کے ساتھ وہ کرتی ہوں نا, تو میں مطلب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں یہ کہتی ہوں کہ شاید آپ کے والدین کو کم خوشی ہوتی ہوگی جتنی مجھے, کیونکہ ماں باپ نے تو آپ کو ایک وہ والی لائف دی تھی. اور مجھے بہت سارے بچے کچھ آپ ہی بلاتے ہیں, کچھ میم بلاتے ہیں, کچھ اماں بلاتے ہیں, اور اکثر بہت سارے بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ نا میم آپ کو پتا آپ نانی بن گئی ہیں. میں نے کہا واہ واہ, میں نانی بھی
بن گئی ہے. تو مطلب لوگوں بچوں کے ساتھ صرف ایک میں ٹیچ نہیں کرتی, ان کے ساتھ میں بالکل ویسے مدر ٹریٹ ایک ریلیشن بناتی ہیں, ایک ریلیشن, کیونکہ جب تک میں آپ کے ریلیشن بنا کے آپ کے کمفرٹ زون میں نہیں جاؤں گی تو پھر میں آپ کو کیسے اس سچویشن سے باہر نکال. اور رابل, واٹ از دا ٹیکنیکس, ایک جو شخص دیکھ نہیں سکتا وہ آپ کے پاس آتا ہے, کن ٹیکنیک سے آپ اس کو اٹھاتی ہیں اور وہ پھر ساری چیزیں اس کے لیے ایک قسم کی ویزیبل ہو جاتی ہیں؟ کیسے ملتی ہے؟ میں اس کو سمپل کہتی ہوں, سو واٹ, کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, مطلب کچھ بھی نہیں ہے, آؤ ہم دیکھتے ہیں, ہم اور چیز کر کے دیکھتے ہیں. ایجوکیشن ہم آپ کو جو ہے آپ کی پرسنالٹی گروم کرتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, مطلب ہم اس کو ڈفرینٹ طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں. وائٹ کین سے چلنا سکھاتے ہیں, واکنگ بینڈ سے, یعنی کہ میں نے واک کرنا, میں پریشان نہیں, کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا, کوئی بھی آ جائے مجھے پکڑ لے, میں آرام سے جا سکتی ہوں. لائک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, کلرز کیسے دیکھنے ہیں, کس طرح سے لائف کو انجوائے کرنا ہے. کلرز کیسے دیکھنے ہیں؟ کلرز یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جناب بہت ساری ایپس ہیں, ٹیپ ٹیپ ٹو سی ہے, بی مائی آئیز ہے, اس کے علاوہ سیلون پلس ہے, تو وہ آپ کو بتا دیتی ہے آپ نے کون سے کلر پہنے. اور ایون ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایپس بھی ہیں کہ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ بتا دیتی ہے کہ آپ مجھے گھور رہے ہیں, آپ مجھے اسمائل کر رہے ہیں. اور بلکہ مجھے بہت سے یاد ہے کہ میرے پاس ایک سامنے بندہ تھا, میں ایپ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوتا تو میں نے کہا کہ نا آج آپ نے لائننگ والی شرٹ کیوں پہنی ہے, وہ ایک دم اچھل پڑے, آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا کاز آئی ہیو اے میجک, سو دیٹس وائی مجھے پتہ چل گیا. تو لائک اچھا لگتا ہے, مطلب میں انجوائے کرتی ہوں اس لائف کو. مطلب ایپس کے تھرو آپ ہر چیز, مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, ویزیبل ہو جاتی ہے. ویزیبل ہے, نتھنگ از امپاسبل. مطلب وہ اگر کہیں نا کہ الادین کا چراغ ہوتا تھا, سون پری ہوتی تھی, تو وہ ہے نا, سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ جسٹ آپ اپنی سوچ کو دیکھیں, آپ کی سوچ کہاں جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا رابل, دیکھیں آپ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود یو آر لائٹنگ اپ دا فیوچر آف یور چلڈرنس. اب یہ بتائیں کہ آپ کے فیوچر کے پلانس کیا ہیں, مزید کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے فیوچر کے یہ پلانز ہیں کہ میں اپنے اس ادارے کو جو ہے نا, اور جتنے ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں, ایک تاریخ بدل دوں پوری دنیا میں. لوگ ہمیں دیکھیں یہ نہ کہیں بیچاری کا ورڈ ہی ختم ہو جائے, she is blind, واو کتنے خوبصورت بلائنڈ لوگ ہیں. یس, ہم ہیں نا خوبصورت. تو بس وہ یہ چیز ہے کہ, اور میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں, خوبصورت دل کی ضرورت ہے. جیسے ہم کل کی ایک ہماری ایکٹیویٹی تھی, وہ اتنی زبردست تھی کہ ہم نے آج تک کبھی بھی اینیملس کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے صرف اسٹف ٹوائے سے ٹچ کیے ہوتے ہیں, یا ہم نے کوئی کہانیوں میں پڑھے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اینیملس ہوتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, بینگ اے ویژولی امپیئرڈ. تو ہماری ایک بہت اچھی سائیکالوجسٹ ہیں, وہ لندن سے آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ ویژولی امپیئرڈ کا انٹریکشن کروایا جائے, اور یقین کریں وہ اتنا امیزنگ تھا نا کہ مطلب وہ ایسی خوبصورت فیلنگ آ رہی تھی کہ اچھا ہم بھی خرگوش پکڑ سکتے ہیں, اچھا ہم بھی طوطا اڑا سکتے ہیں, اچھا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز ویری امیزنگ, مطلب بہت ہیلدی ایکٹیویٹی تھی, اور ہم نے زندگی کی ایک اور خوبصورتی کو جو ہے وہ ہم نے کل ایکسپلور کیا. اور یہ بتائیے گا کہ آخر میں ہم آپ کی بات کریں گے, یو آر اے موٹیویشن اسپیکر ایز ویل, سو موٹیویشن اسٹوریز میں سب سے پہلے تو رابل اپنی اسٹوری بتاتی ہوں گی, اور اس کے بعد دنیا کی بات کرتی ہوں گی. مجھے اپنی اسٹوری نہیں بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو آلریڈی میری اسٹوری پتہ ہوتی ہے. مطلب آپ ماشاءاللہ کام ہی ایسے کر رہی ہیں کہ آپ کے حوالے سے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں, آپ خود ایک مطلب ہمارے سامنے ایک. اچھا یہ بتائیں رابل کہ جس طرح سے ابھی آپ نے پوری اپنی سکسیسفل اسٹوریز بتائی ہیں کل کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے, اس کے علاوہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ اوہ یس, ابھی ہم نے جناب پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلا ہم نے پاکستان فرسٹ ایور نیشنل بلائنڈ کوکنگ کمپٹیشن کروایا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں یہ سب سے پہلی دفعہ ہوا, اور ہم دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں آ گئے ہیں جنہوں نے ویژولی امپیئرڈ کے کلنری آرٹ کو پروموٹ کیا ہے. امریکہ میں بلائنڈ بچوں کو کوکنگ سکھائی جاتی ہے, پھر اسپین میں, پھر اس کے بعد انڈیا میں, اس کے بعد 4th ون ہم ہیں. اور جنہوں نے یہ کیا, اور ہمارے جتنے بچے تھے تمام ججز آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہوئے تھے. گوتھم والوں نے ان کا ایسسٹ کیا تھا, اور الحمدللہ میری جس بچی نے ٹاپ کیا تھا اس کے 100 میں سے 99 مارکس تھے, اور جس نے سب سے لاسٹ پوزیشن لی تھے اس کے 100 میں سے 96 مارکس تھے. زبردست. رابل آپ سے آج بات کر کے بہت خوشی ہوئی, آپ کی جو انرجی تھی وہ تو ایسی تھی کہ آج ہماری جو صبح کی سوچ ہے اس نے اور انرجائز. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو رابل. خواتین وزارت ہمارے ساتھ رابل موجود تھی, جن کی انسپائرنگ سٹوری یقینی طور پر انہوں نے ہمیں بھی انسپائر کیا, اور یہ آپ کو بھی انسپائر کر رہی ہیں, اور مزید بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ رابل بہت اچھے اس کام کے لیے چنا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بھی آپ بچوں کا مستقبل جس طرح سے روشن کر رہی ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. تو جس طرح سے رابل کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, اپنے آپ کو آپ نے ڈاؤن نہیں کرنا کہ بس اب کیا ہے. رابل سے انسپائریشن لیں, آج کا سیگمنٹ آپ جو کچھ ہے اس کو جیے. خواتین وزارت یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
कि अब हम बात करेंगे, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत सी पुरानी चोटें भी सर्दियों का मौसम आता है तो ठंड आ जाती है। मैं कहती हूँ पुरानी चोटें भी याद आ जाती हैं। पुरानी चोटों जो है वो दर्द वगैरह भी बहुत ज़्यादा ताज़ा हो जाता है और जो किसी वक्त हमारे जिस्म का हिस्सा भी अब बन चुके हैं। ख़ास तौर पर वो दर्द जो किसी हादसे या चोट के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए होते हैं, लेकिन सर्दियाँ आती हैं तो फिर एक शिद्दत से दर्द होता है, वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। लेकिन इसकी वजूहात असल में है क्या, इसके पीछे क्या जो है अहम रीजंस है, ये आज के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुरहान साहब जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर इट्स प्लेजर। ये बताइएगा कि ये जो इन्होंने बात की थी ना, सर्दियाँ आती हैं, तो मैंने इस वजह से कहा था सर्दी आती है तो ठंड आती है। जी बिल्कुल। लेकिन जब ठंड आती है तो उसके बाद आपने देखा होगा आपके मसाइल भी ज्यादा होते हैं, आपकी गाड़ी के मसाइल भी ज्यादा होते हैं। जी दोनों So, आज हम तो बहुत खुश होते हैं सर, पेशेंट ज्यादा होते हैं हमारे लिए तो अच्छा है। तो सर ये मसाइल क्यों होते हैं, सबसे पहला सवाल तो मेरा जी बेसिकली जैसे उन्होंने कहा ना कि वेदर का होता है, फिर आपने कहा जी ठंड का होता है। आप गर्मियों में भी कहीं किसी ठंडे इलाके में चले जाएं जिधर बर्फ हो और आप 3 to 4 डेज आप गुजारें, तो उसके बाद जो है आपकी बॉडी में जो है ना इस तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो टेम्परेचर है वो जैसे ड्रॉप करता है तो उसके साथ आपके ब्लड वेसल्स जो है ना, जो कि खून की वो नालियां हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उन जॉइंट्स को और मसल्स को। जब ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए, यानी खुराक होती है जो कि प्रॉपरली वो उधर नहीं पहुँच पाती। इसकी वजह से जो है वो फिर इस तरह के प्रॉब्लम, स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस और पेन्स और ये क्रॉनिक पेन्स ये आना शुरू हो जाते हैं। सही। तो इस ये जो दर्द हैं, ये जो चोटें हैं, पुरानी चोटें, इसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से हेल्प करती है? अच्छा, इसमें होता है जी कि आपने जैसे कहा ना कि पुराने चोटें जो हैं, से फॉर एग्जांपल एक बंदे को इंजरी हुई, हम 2 to 3 वीक्स में एक्यूट में वो कंसिडर करते हैं कि जी एक्यूट है, फिर सब एक्यूट है, फिर क्रॉनिक में चली जाती हैं। उसको एड्रेस नहीं किया होता है कि पहले से फॉर एग्जांपल किसी की बैक का पेन का इंजरी, वो स्लिप कर गया वॉशरूम में कहीं भी फ्लोर पे और वो वक्ती तौर पर उसने कैफ्लाम वगैरह खा ली और बस वो दैट्स इट। लेकिन अगर उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए तो वो कभी भी क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। प्लस ये है कि इसमें फिजियोथेरेपी का ये रोल है कि हम उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस करते हैं कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, मसल के लेवल पे प्रॉब्लम है, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स है, कौन से जो है वो बोन का इशू है, कौन से डिस्क का इशू है, उसके बाद जो है एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है। थोड़ा सा लेंथी होता है इन सेंस कि हफ्ता 10 दिन का होता है, बट परमानेंटली। डॉक्टर साहब आपने एक बात की डायग्नोस की, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ना लोग डायग्नोस की तरफ नहीं जाते, लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं कि मैंने पैराडोल खा ली है, मैंने एक कैल्शियम खा ली, विटामिन ए ले लिया। ये क्यों है सर? डायग्नोस तो इनको खुद को धमाका लगता है कि बस जी सुसाइड बॉम्बर आ गया। एग्जैक्टली, हमें पता चल जाएगा बीमार है, भाई आप हैं लेकिन आप तस्लीम नहीं कर रहे कि आप हैं। असल में ये कि जी डायग्नोसिस आजकल एक और चीज़ है, सेल्फ डायग्नोसिस। वो है जी गूगल में कर दिया जी बैक पेन, वो आपको सीधा कैंसर की तरफ ले जाएगा। ठीक है जी, आप इवन आप कहें कि जी मेरे दांत में दर्द है, गूगल को जैसे या AI में आप डालेंगे या मेटा में, तो वो उस तरह की असल में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और एक लेमैन के लिए उसमें अपने लिए एक सही इन्फॉर्मेशन ढूंढना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जब कोई चोट लगती है तो उमूमन मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है ना डॉक्टर की तरफ भागते हैं और दवाइयाँ और खुद भी घर में हर्बल सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि वो ठीक है पहले फर्स्ट स्टेज में? असल में ये कि से फॉर एग्जाम्पल ब्लीडिंग हो रही है, अगर स्किन यहाँ से फट गए, ठीक है, किसी भी जॉइंट के या किसी भी लेवल पे, तो उसके लिए जो है घर के अंदर अगर कुछ आपको फर्स्ट एड आता है तो वो कीजिएगा। अदरवाइज रश टू द हॉस्पिटल यानी रिस्क क्लिनिक के उधर ही जो है उस चीज़ को एड्रेस किया जाए। ठीक है, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूरियाँ, डिसेबिलिटीज़ और डेथ्स होती है एक्सीडेंट में, वो रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से होती हैं। कि जैसे वो गिर जाते हैं तो आइडिया नहीं होता कि इसको कैसे पकड़ना है, हाँ जी पकड़े, यहाँ से वो उठाते उठाते वो कहीं उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, कभी नर्व डैमेज हो जाती है, कभी वेन या आर्टरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, 2-3-4 पेन्स ऐसे हैं जिनकी मैं बात करूंगा, गदर भी बात करेंगे। सबसे पहले बैक पेन की बात करते हैं। इसको बाजू का हम तो बहुत लाइट लेते हैं, मतलब मैं 2 घंटे शो करता हूँ, उसके बाद 1 घंटा तो जाके कुर्सी पे बैठना पड़ता है यार, कमर थोड़ी सीधी हो जाए, पूरा पाकिस्तान इसी तरह करता है। लेकिन इसको जब सीरियस नहीं लेते हैं तो कोई शटीका की तरफ चले जाते हैं, कोई कहाँ पे चले जाते हैं, तो इस हवाले से क्या करना चाहिए? हमारे प्रोफेसर साहब थे, वो एक बहुत अच्छी बात करते थे कि यार दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको इस वक्त कमर दर्द है और एक जिनको होगा। तो मतलब इससे कोई नहीं बचने वाला। जो भी इंडिविजुअल पैदा होगा तो वो कमर दर्द एक्सपीरियंस लाजमी करेगा। उसमें क्या जी कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं होता, जैसे कि अब ये सोफ़ा कुशन वगैरह ये चीज़ें ठीक नहीं होती इस तरह से। सो प्लस ये कि लैक ऑफ स्ट्रेचिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ इनएक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को जो है ना कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं 2-3 घंटे शो करता हूँ, फिर जाता हूँ 1 घंटा रेस्ट करता हूँ। अगर उस 1 घंटे रेस्ट के बजाय आप 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे स्ट्रेचेज या एक्सरसाइज इन सिटिंग पोजीशन और इन स्टैंडिंग पोजीशन करें तो शायद वो आपको बहुत हेल्प आउट करें। प्लस ये है कि फिजियोथेरेपी का जो है ना जी, अगर आप वेस्ट में देखें सो हर कॉर्पोरेट ऑफिस में एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उसका एक क्लिनिक होता है, या
हर इलाके के अंदर इस तरह से, और लोग रूटीन में रेगुलरली जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत लाइट लिया जाता है कि यार अब डेली बेसिस पे जाएंगे, इनको पैसे भी देंगे, भाई यार ठीक है बस पैनाडोल कैफ्लाम वगैरह निब्रोल फोर्ट ले लो बस ठीक है ठीक हो जाएगा। नहीं, वो जाते हैं, वो मतलब ये एक तरह का एक मेंटेनेंस है अपनी बॉडी का, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी क्लिनिक को विजिट करना है। अगर जैसे कि बैक पेन की आपने बात की, तो बैक पेन में बहुत वजूहात होती है। किडनी का पेन उधर आता है, आपके बाज़ औक़ात मसल्स का पेन होता है, स्पाइन का पेन होता है, डिस्क होता है, शियाटिका वगैरह, तो ये बहुत सारे कंडीशंस है बैक के अंदर। लेकिन ये आपको वही एक प्रोफेशनल ही बता सकता है जो आफ्टर डायग्नोसिस। आफ्टर डायग्नोसिस अच्छा, वो ये जो फिजिकल अभी आप- असेसमेंट करेगा और डायग्नोसिस निकलेगा ना। तो ये अभी आप जो बैक पेन से रिलेटेड हम बात कर रहे थे ना, बहुत ही पेन्स हैं जिससे आप खुद ब्रेक में बात कर रहे थे, नेक पेन के हवाले से भी बता जी, रहे थे। बिल्कुल। तो आप क्या सर्दियों में मशकें जो हैं वो लोगों को ये तजवीज़ करेंगे कि करनी चाहिए? अच्छा जी, जो सबसे पहले बात है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, चाहे वो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जिसकी मॉर्निंग जिस टाइम भी हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बेड के अंदर कुछ जनरल स्ट्रेचेस होती हैं, ठीक है। मतलब आपने सीधा लेटे हुए अपनी नी को पकड़ा, अपनी चेस्ट की तरफ ले आए, 10 रेप्स इस पे किए, 10 राइट पे, 10 लेफ्ट पे, फिर दोनों नीज को बेंड करके अपने लेफ्ट पे अपने राइट पे लेके गए, ठीक है। थोड़ा सा वो बैक को मोबिलाइज किया, फिर खड़े हो गए, स्टैंडिंग में कुछ थोड़ी बहुत रोटेशन की, ठीक है। साइड बेंड्स किए 5-5, 10-10। लेकिन ये कि ये बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, और ये है कि आपने ये रेगुलर बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे इसको फॉलो करेंगे तभी जाके आपको फायदा होगा। Yes, exactly. और जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रही है, विंटर्स में आपको ज्यादा स्ट्रेच करना है, ज्यादा एक्सरसाइज करनी है और अपनी बॉडी को गर्म रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम। यही तो मसला है, सर्दियों में लोग उठते भी तो नहीं है ना। हाँ, पानी भी पीना है ये काम करने के लिए। चलें जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर बुरहान हमारे साथ मौजूद थे और हमें जो है सारी मशकें बता रहे थे कि सर्दियों में, जैसे मैंने भी कहा कि उन्होंने भी कहा कि आप में ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको लॉन्ग टर्म इन चीज़ों का इफेक्ट हो सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ हम ऐसी बात करने वाले हैं कि सफाकियत और बर्बरियत जो है ना वो इंतहाओं को छू रही है। आप देखें कि गुजरांवाला का एक वाक़या है जहाँ पर 12 बच्चों के बाप को अपनी ही बेटियों ने रस्सी से बांधकर आग से जिंदा जला दिया और उसके बाद वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए हैं। बिल्कुल, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। गुजरांवाला में बेटियों ने बाप को रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। 5 दिन बाद वालिद हॉस्पिटल में दम तोड़ गया और पुलिस ने 2 बेटियों को हिरासत में ले लिया। एग्जैक्टली और वाकया थाना सिविल लाइन के इलाके मुगल चौक में पेश आया है, जहां 2 बेटियों ने वालिद को रस्सियों से बांधा, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का और फिर उसके बाद आग लगाई। आग से झुलसकर मुतासरा जो शख्स था वो अस्पताल में दम तोड़ गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूल की दोनों बेटियों को इस वक्त हिरासत में ले लिया। और मुकदमे में मकतूल की 2 बेटियों के साथ दोनों बीवियों को भी मुलजिमा नामजद किया गया। मकतूल अली अकबर ने 3 शादियां की थी और 12 बच्चे थे उनके। पहली बीवी वफात पा चुकी हैं। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने मुलजिमा जो थी 16 साल अनम और 12 साल यशवा ने पुलिस हिरासत में ले लिया, जिन्होंने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। और पुलिस ने दोनों बेटियों के हवाले से इब्तदाई जो तफ्तीश है उसने बताया कि हम दोनों का बेटियों ने ये बात की कि हमें ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। बिल्कुल ऐसी है। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी। हमारे साथ मकतूल की जो बहन है बिल्किस बीबी, वो हमारे साथ मौजूद है। बिल्किस, सबसे पहले तो हम अपने प्लेटफॉर्म से इसकी मजम्मत भी करते हैं, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बताइएगा ये क्या वाकया है और ये इतना सफाकाना कत्ल जो कि अपनी बेटियों ने बाप को कत्ल कर दिया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? उसकी वजह से ये थी कि वो ना अपनी बहन को रिश्ता देना चाहता था। जो मेरी बहन थी ना वो उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा बिल्किस बीबी, जिस तरह से ना बीवियां मान रही थी ना बेटियां मान रही थी। अच्छा, और इस वजह से कत्ल कर दिया। ये मुतालबा चलता रहा। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमने नहीं देनी, हमारे भाई ने कहा हमने देनी है, हमने रिश्ता पक्का करना है, हमारे यतीम भांजे हैं। इसी आड़ में इन्होंने नशा देकर बांध के उते तेल पा के आग लगा दी, थोड़ों से वार भी किया दिमाग से। अच्छा बिल्किस साहिबा, तो ये जो हम अभी हमारे पास खबर है कि बेटियां जो इल्जाम लगा रही हैं कि ज्यादती का निशाना बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भयानक इल्जाम लगा रही हैं। इतनी भयानक मौत दी है ना इसने, बीवियों ने मिलकर, बेटियों ने मिलकर, चारे थी घर में, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को ऊपर भेज दिया, बच्चे ऊपर से देख रहे थे। अच्छा। इन्होंने बहुत मतलब भयानक मौत दी है हमारे भाई को। और ये बताइएगा कि फिलहाल तो क्योंकि स्टोरी इस तरह की सामने आ रही थी कि बेटियों ने मारा, लेकिन आपके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि बीवियां भी शामिल थी और दोनों बीवियां शामिल थी। नहीं, दोनों बीवियां भी शामिल थी। बेटियों के पास की बात नहीं थी। बाकायदा मंसूबाबंदी से काम किया गया।
जी बाकायदा तौर पर मंसूबा बंदी से ये काम किया गया है, जिस तरह आप बता रही हैं कि बेटियों का ये सिर्फ अकेले का काम नहीं है, एक फर्द वाहिद का काम नहीं है, बल्कि पूरा एक मंसूबा तैयार होने के बाद ये काम हुआ है। हाँ जी, ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਸੜ ਗਿਆ, हम फैसलाबाद में रहते हैं, रहायश हमारी फैसलाबाद में। अच्छा तो मैं आ गई थी, मैं अपने भाई को भी पूछा तो उन्होंने थोड़ा सा ना इशारे से बताया मुझे। अच्छा, आपके भाई ने बेटा पहले का आपसे जिक्र किया था इस हवाले से? हाँ जी, मैंने पूछा था कि तुम किस तरह आग लगी है तुमको। हाँ उसने कहा मैं सोया हुआ था, इशारे से कहा कि मुझे इन्होंने चाय पिलाई थी, तो चाय में मुझे पता ही नहीं चला है, इन्होंने कब बन बुन के आग लाई, मुझे कोई पता नहीं लगा, इशारे से समझा रहा था। ओहो, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। Exactly, अच्छा बिल्किस बीबी, मुझे ये बताइएगा कि अब बेटियों के हवाले से उनको हिरासत में ले लिया, बीवियों का क्या स्टेटस है और पुलिस की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुंची है? पुलिस की तफ्तीश है वो पता नहीं कहाँ तक पहुंची है, वो जो बीवियां कहती है ना, अभी उसका पिस्तौल था हमारे भाई का, अपने सेफ्टी के लिए मतलब उसने रखा हुआ था, वो उसने बेटे पे डाल दिया। अच्छा कल उन्होंने खत्म था, तो हमारे पुलिस ने खत्म भी दिलवाने नहीं दिया। सही। इतने परेशान थे हम। अच्छा बिल्किस साहिबा, ये बताएं कि कितने बच्चे बताए जा रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास जो है वो तो 12 बच्चे हैं, तो क्या सब छोटे बच्चे हैं? मकतूल के आपके भाई के सब छोटे बच्चे थे? नहीं बड़े भी हैं, एक 10-12 साल का, एक 15 साल का है। अच्छा, छोटे भी हैं बच्चे, छोटे भी हैं बच्चे। जे ऐसी ज्यादती की बात होती तो बेटों को भी पता होता, अच्छा। बेटे पे काम से चले जाते थे, तो बेटे कहते ऐसी तो बात कोई नहीं। और ये जो मुझे बताइएगा कि ये जो बच्चियों ने ये अमल किया है, इसकी वजह क्या है? क्या वो किसी और को पसंद करती थी? अगर करती थी तो वो मकतूल को बता भी सकती थी, इस वाक़े को रोका भी जा सकता था। वो जो बताया भी नहीं है किसी को, कानून का सहारा भी ले सकती थी, हमारे भाई बता भी सकती थी मुझे भी ऐसा कोई चल रहा है घर में, या हम भी रोक सकते थे, क्यों नहीं? एग्जैक्टली। बेटियों को सबकी साझी होती है। एग्जैक्टली, सच अ ब्रूटल एक्ट इट इज। अच्छा ये बताएं बिल्किस साहिबा कि अब आपका क्या मुतालबा है, अब आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? जिस तरह से हमने आपसे पूछा कि पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, आपके साथ कोई कोऑपरेट किया जा रहा है, ताउन किया जा रहा है आपके साथ पुलिस की जानिब से? नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा अभी तक। चलें जी, बिल्किस साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थी बिल्किस बीबी, जो कि दर्दनाक वाक़े के हवाले से हमें बता रही थी, और लाजमी तौर पे वो इस वक्त दुख की इस घड़ी में उनका भाई कत्ल हुआ, और सिर्फ कत्ल नहीं हुआ बल्कि अपनी बेटियों के हाथों और अपनी बीवी के हाथों कत्ल हुए। ख़वातीन वो ज़ाती स्टोरी थी जो कि हमने आपसे गुजरावाला से शेयर की है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।